الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ونور صدورنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد
سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے امتیاز ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، بلکہ دیگر تمام عقائد اور اسلام کے فرائض و احکام کی بنیاد ہی یہی عقیدہ ہے۔ دیگر تمام فرائض و عبادات، احکام و ارکان بجا لائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کامل یقین نہ ہو تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے اس جمعہ میں اس موضوع کے انتخاب کا مقصد 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا ایک انتہائی متنازع فیصلہ ہے، جس میں نہ مدعی کو سنا گیا، نہ سرکاری وکیل کو مہلت دی گئی، نہ جانے کس دباؤ کے تحت ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اس قدر متنازع فیصلہ دیا جو قرآن و سنت سے متصادم بھی ہے اور آئین پاکستان سے بھی واضح طور پہ ٹکرا رہا۔ عقیدہ ختم نبوت کا وقتاً فوقتاً اظہار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج کی ان گزارشات میں تمہیداً میں ختم نبوت کے مفہوم اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر کے اس کیس کے پس منظر اور اس کے عواقب اور سنگین نتائج کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں جو کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل عقیدت اور ختم نبوت کے عقیدہ پہ غیر متزلزل اور پختہ ایمان کی بنا پہ ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے قبول فرما دے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے، ختم کا معنی ہے کسی چیز کی انتہا کرنا، کسی چیز کو انتہا تک پہنچا دینا۔ نبوت کو انتہا تک پہنچا دینے کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ اپنی آخری حد پر آ جائے اور اس کے بعد کوئی اور درجہ اور حد باقی ہی نہ رہے جس تک نبوت پہنچ سکے۔ تو ختم نبوت کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ نبوت اپنے تمام درجات اور مراتب کی آخری حد تک آ گئی ہے۔ نبوت اپنے تمام درجات و مراتب کی آخری حد تک آنے کی وجہ سے، آنے کی بنا پہ اب نبوت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور کمالات نبوت کے تمام مراتب پورے ہو چکے ہیں۔ نبوت کے علمی اخلاقی کمالات انتہائی مقام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجا ہو گئے ہیں۔ اب شریعت کے دائرہ میں علمی کمال ہو یا اخلاقی اقدار کا کوئی مرتبہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے نبوت
خاتم النبیین سے گزر کے آگے بڑھے اور کسی اور درجہ یا قدر تک پہنچے، تو ختم نبوت کا مفہوم نبوت کا انقطاع نہیں ہے، منقطع ہونا، نبوت کے سلسلے کا ٹوٹنا نہیں ہے، کیونکہ قادیانی بالعموم یہی دھوکہ عامت الناس کو دیتے ہیں کہ انسانیت جب قیامت تک کے لیے چل رہی ہے تو نبوت کا سلسلہ آپ نے 1400 سال پہلے کیوں ختم کر دیا؟ تو نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر! نبوت کی نعمت باقی ہے، بلکہ کامل و اکمل صورت میں باقی ہے۔ اس کی ایک مثال، رات طلوع ہوتی ہے، رات چھاتی ہے، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، صبح صادق کے بعد جب دن چڑھتا ہے، آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو چاند اور ستاروں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب ستارے اور چاند کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب ماہتاب جب چھایا ہے، چمکا ہے، تو اب کسی اور نبوت کی کسی بھی حیثیت میں ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے یہی مفہوم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں بیان فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے تمام عالم جو ہے وہ منور ہو چکا ہے۔ اس کامل نبوت کے بعد کسی نبوت کی، خواہ وہ غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کی خود ساختہ اور من گھڑت تعبیرات اور اصطلاحات ہوں کہ ذلی نبوت، بروزی نبوت، عکس نبوت، نبوت کی کسی بھی حیثیت میں اب ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع علوم نبوت بھی ہیں، اخلاق نبوت کے جامع بھی ہیں، احوال نبوت کے جامع بھی ہیں، کمالات نبوت کے جامع بھی ہیں۔ اب نبوت کسی بھی انداز میں، نبوت کا، رسالت کا کوئی ایسا پہلو باقی ہی نہیں رہا جس کے مکمل کرنے کے لیے کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان کس درجہ اہم ہے، اور یہ کس قدر واضح اور پختہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 یا اس سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یہ عقیدہ بیان ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ غیر متزلزل عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ابو بکر صدیق بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہم نہ مانتے، اگر عمر نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم نہ مانتے، علی، عثمان اور دیگر صحابہ میں سے معاذ اللہ اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا تو ہم انہیں بھی نبی نہ مانتے۔ جب ہم نے ان درخشندہ ستاروں کو، جنہیں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوم ہدایت قرار دیا ہے، ہم نے ان عظیم ہستیوں کو نبی ماننے پہ تیار نہیں، تو ایک مخبوط الحواس اور نیم پاگل شخص کو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اور اس حوالے سے امت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے دعوی نبوت کیا، اور مسیلمہ کذاب نے اپنا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو اور یہ بات وعدے کر دی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایسے دجال اور کذاب جو 30 کے قریب ہوں گے بڑے بڑے، ان کے آنے کی خود خبر دے دی کہ میری امت میں 30 کذاب اور دجال ہوں گے، بڑے بڑے جھوٹے اور دھوکہ فریب کرنے والے ہوں گے، جو یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، جبکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرات صحابہ نے جو جنگ لڑی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں حضرات صحابہ کے جذبہ کو، جذبہ جہاد کو جو بیان کیا، ان کی شہادتوں کو جو بیان کیا، ان میں صرف چند مثالیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے جب مسلمان تیار تھے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پہ بالخصوص رانوں پہ خوشبو لگا رہے۔ تو میں نے کہا چچا جان آپ جنگ کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے میں جنگ کی تو تیاری کر رہا ہوں۔ اور پھر کفن پہن کے حالت میدان جنگ میں آئے ہیں اور دیگر لشکر کو بھی خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھنا آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی حرف آیا تو قیامت والے دن تمہارا رسول اللہ کے سامنے کوئی ادھر نہیں چلے گا۔ مردانہ وار بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا۔ اور صرف حضرت ثابت بن قیس ہی نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دیگر شہداء کے علاوہ 70 انصاری صحابہ تھے جنہوں نے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات صحابہ میں ہی دیکھیں، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ نے قاصد بنا کے مسیلمہ کذاب کے خلاف مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اس زمانے کے جو سفارتی آداب تھے ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور ان کی شہادت کا واقعہ جو کتب سیر میں، کتب تاریخ میں مذکور ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت پہ ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ حضرت حبیب ابن زید سے پوچھنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، تو اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، کہ بلا شبہ یا بے شک تم محمد الرسول اللہ کو نبی تسلیم کرتے رہو لیکن ساتھ میری نبوت اور رسالت کو بھی مان لو۔ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہد ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ، میں تو صرف اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، یہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی اسم لہذا القول لا اسمع ما تقول، یہ جو تو بات کہہ رہا ہے اس کے حوالے سے تو میں بہرا ہوں، مجھے تیری یہ بات سنائی نہیں دیتی۔ یعنی حضرت حبیب ابن زید نے یہ سبق دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے علاوہ اور کسی طرف ادنا سا رجحان بھی مومن کے دل میں نہیں آ سکتا۔
انہوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی کی بات ہو تو گواہی دیتا ہے، میں اپنی رسالت کی بات کروں تو گونگا بن جاتا، بہرا بن جاتا، اور کہتا ہے کہ میں تو اسے سنتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، تلوار کے ایک بار سے ایک بازو کاٹ دیا، پھر پوچھا بتا مجھے رسول تسلیم کرتا ہے؟ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں تو اب بھی یہی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد نبوت کی اب گنجائش ہی کوئی نہیں۔ دوسرا بازو کٹ گیا، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی، اعضاء گرتے رہے جب تک ہوش میں رہے، یہی زبان پہ کلمہ جاری رہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور یہ سلسلہ صرف جنگ یمامہ تک نہیں، اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کا عہد خلافت ہے، ایک آدمی نے آ کے یہ خبر دی کہ فلاں جگہ کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ مسیلمہ کذاب کی کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب پہ نازل کردہ وحی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ تعجب کہا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد بھی کسی اور نبی کا تصور اور قرآن کے بعد بھی کسی اور کتاب کی ضرورت باقی؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ شخص گیا، کچھ دیر بعد دوبارہ آیا اور قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں دوبارہ کنفرم کر کے آیا ہوں، وہ مسیلمہ کذاب ہی کو نبی ماننے والے ہیں اور اسی کی ان کے خیال میں اس پہ نازل کردہ کوئی وحی یا کتاب ہے جس کی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرظہ نامی ماہر اور مشہور گھڑ سوار تھا، اسے بھیجا، فرمایا جاؤ اس مکان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ 80 آدمیوں کو قرظہ گرفتار کر کے لے آئے، جن میں ان کا سردار ابن نواحہ بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی اور ان قرآن کے بعد بھی کسی وحی کی ضرورت؟ تو انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، انہوں نے توبہ کی درخواست کی کہ ہم اپنے عقیدہ سے تائب ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، انہوں نے توبہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شر سے کہ کہیں یہ دوبارہ کوئی شرارت نہ کریں، انہیں شام کی طرف بھیج دیا، ملک بدر کر دیا، علاقہ بدر کر دیا، سوائے ان کے سردار ابن نواحہ کے کہ وہ اپنے موقع پہ ڈٹا رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرظہ کو کہا کہ اس کا سر تلوار سے قلم کر دے، اڑا دے، اور اس کی گردن جا کے اس کی ماں کی گود میں ڈالا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کے ماننے والے کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی وجہ بتلائی کہ یہ ثمامہ بن یہ جو ہے مسیلمہ کذاب کا قاصد بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت پہ ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس بدبخت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی مسیلمہ کذاب کی رسالت کا اقرار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو سفیر بن کے نہ آیا ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اور یہ اسلام کی امن و سلامتی اور احترام انسانیت کی تعلیمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اس جرم کو بھی معاف کیا، فرمایا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنے اس باطل عقیدہ سے واپس نہیں آیا، لہذا اس کا سر قلم کر دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف، اور پھر امت کا اجماع کہ 100 کے قریب آیات مبارکہ اور 210 یا اس سے زائد احادیث مبارکہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح بیان، اس کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرح الفقہ الاکبر میں ان کا یہ جملہ موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر بالاجماع، امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجا نامی خاتون جس نے بعد میں مسیلمہ کذاب سے شادی بھی کی، اور ان کے باطل پرست ہونے کی دلیل یہ کہ جس نماز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اسی نماز کو ختم کرنے پہ کہ حق مہر میں چند نمازیں معاف کر دیں۔ تو امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کے فتنہ کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہ کبھی پایا گیا ہے نہ ممکن۔ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بدقسمتی سے بر صغیر پاک و ہند میں قادیان میں انگریز نے ایک پودا لگایا مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے دعووں کو دیکھیں، کبھی وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی ذلی نبی، کبھی برودی نبی۔ تو امت نے اور علماء امت نے اس وقت سے اس فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں بہاولپور کا وہ مشہور مقدمہ اس کا حوالہ دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ انگریز کے دور میں ہی، تقسیم ہند سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، جب ایک جج محمد اسلم نامی خوش نصیب آدمی تھا کہ انگریز نے اور انگریز وائسرائے نے دباؤ ڈالا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، اس مرد قلندر نے جوابی خط یہ لکھا کہ انگریز نے ہم سے سب کچھ تو چھین لیا، ایک ہمارا عقیدہ اور ایمان ہی باقی ہے، اس پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، جو فیصلہ کتاب و سنت کا ہوگا وہی فیصلہ میری عدالت سے جاری ہوگا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کے باوجود دیوبند سے طویل سفر کر کے بہاولپور تشریف لائے، اور 5 بڑے جو ہے وہ نکات انہوں نے بیان کیے کہ ہم غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو قرآن کریم کی اس واضح آیت کریمہ کا انکار کرنے کی بنا پہ یہ کافر ہے۔ دوسری وجہ فرمایا کہ اس نے صرف دعوی انکار ختم نبوت ہی نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت بھی امت کا اجماع ہے کہ کفر ہے۔ تیسری وجہ فرمایا کہ یہ وحی آنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور اس وحی پہ ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دیتا۔
قرآن کریم کے بعد کسی اور آسمانی کتاب کے نزول کا عقیدہ رکھنا یہ بھی اسلام کے مسلمہ عقائد کے منافی۔ چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا بھی مرتکب ہوا، کہ یہ صرف مسلمانوں کا مجرم نہیں، یہ تو عیسائیت کا بھی مجرم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین۔ اور پانچویں وجہ یہ بتلائی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس بدبخت کے وہ کفریہ کلمات زباں پہ لاتے ہوئے وجود پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا نظریہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کامل صورت میں قادیاں میں نبی بن کے نازل ہوا ہوں، جو معاذ اللہ اپنی بیویوں کو امہات المومنین کا درجہ دے، اپنے ساتھیوں کو خلفائے راشدین کا مقام دے، اپنے پیروکاروں کو صحابی کا درجہ دے، اس سے بڑھ کے اور کیا توہین ہو سکتی ہے؟ اور چھٹی وجہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی کہ قادیانی، غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار پوری امت محمدیہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کی کتابوں میں واضح طور پہ یہ درج ہے کہ جو میری نبوت پہ ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا تو موقف یہ ہے جو اس کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے کہ مجھ پہ ایمان نہ لانے والے معاذ اللہ ولد الزنا اور حرامی ہیں، جو تمہارے نسب پہ انگلی اٹھائے، تمہارے عقیدے پہ انگلی اٹھائے، پوری امت کو کافر قرار دے، ہم انہیں مسلمان کیسے تسلیم کر لیں؟ میں نے تو ابتدا میں آپ سے یہ کہا کہ جس شخصیت کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، اور جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے۔ اگر وہ شخصیت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بفرض محال دعوے نبوت کرتی تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ہم حضرت عمر کو بھی نبی قطعاً تسلیم نہ کرتے۔ ہمارا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، یہ اصولی اور اساسی اختلاف ہے۔ اور میں نے یہ چیز بارہا ذکر کی کہ جب بھی کلمہ تبدیل ہوا ہے، نیا رسول آیا ہے، نئی شریعت اللہ نے نازل کی ہے، کتاب بھی بدلی ہے، شریعت بھی بدلی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کلمہ انبیاء کی ذاتی اوصاف کا تھا، رسالت و نبوت کا کلمہ صرف محمد الرسول اللہ کا۔ آدم خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کلمہ یہ چلتا رہا انبیاء کی صفات کے ساتھ۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کامل و اکمل رسالت لے کے آئے ہیں تو کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو یہ کلمہ مسلمانوں والا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دھوکہ دہی دنیا کے ہر مذہب، ہر قانون میں حرام ہے۔ عیسائی اس ملک میں رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مسلمانوں کے ان سے یہ اختلافات پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، انہیں اپنی مذہبی شعائر
یا مذہبی رسومات کی ادائیگی کی اجازت ہے اس لیے کہ وہ اسے اسلام کے نام پہ ادا نہیں کرتے۔ ان بدبختوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو قرآن و حدیث کے فیصلے کو مانا، نہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو مانا، نہ عدلیہ کے فیصلے کو مانا۔ 7 ستمبر 1974 پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن، ایوان بالا، ایوان زیریں، قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس، کئی دن کی بحث و تمہیز کے بعد، جن میں ان کے دونوں گروہوں کے، قادیانی گروہ بھی اور لاہوری گروہ بھی، دونوں کے سربراہوں کو بلایا گیا، اور وہاں علماء امت نے، اکابرین نے جب دلائل دیے، اور یہی کہ وہ تو ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جس نے ختم نبوت کا یہ مسئلہ حل کر کے ملت پاکستانیہ پہ بڑا احسان کیا، 27 منٹ کی انہوں نے تقریر کی، اور اس وقت کی اب وہ پروسیڈنگ ساری قومی اسمبلی کی، وہ کاروائی باقاعدہ چھپ چکی، اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، انگریزی ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ اسے پبلک نہ کیا جائے بیرونی دباؤ کی بنا پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بنائے کہ اسمبلی میں ہی ایک مرد حق کو اللہ نے یہ توفیق دی، اس نے اس کی کاپی کا نسخہ دیا، وہ باقاعدہ چھپ چکی، اسے پڑھیں۔ اس وقت نہ تو اپوزیشن نے، قائد حزب اختلاف اس وقت عبدالولی خان، جب ذوالفقار علی بھٹو یہ تقریر کر کے ختم ہوئے، انہوں نے آ کے گلے لگایا کہ امت کا اور ملت پاکستانیہ کا ایک دیرینہ مسئلہ جو ہے آپ نے حل کر دیا۔ اب آئین کی روح سے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، لیکن انہوں نے آج تک پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر سن 1984 میں ایک طویل تحریک کے نتیجے میں اس وقت کے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس میں یہ واضح طور پہ طے کر دیا گیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے شاعر کو اسلامی شاعر کا نام نہیں دے سکتے، اور قادیانی اس وقت سے مسلسل کوشش میں، اور انہوں نے ان دونوں چیزوں کو تسلیم نہیں کیا۔ انتخابات ہوتے ہیں، ہندو آبادی، ہندو اقلیت اپنی سیٹوں پہ، مخصوص نشستوں پہ انتخابات لڑتے ہیں، سکھ اپنے پہ، عیسائی اپنے پہ۔ قادیانی اپنی نشستوں پہ انتخاب کیوں نہیں لڑتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں ہی نہیں، وہ تو ہم اکثریت کو اقلیت اور غیر مسلم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا، نہ اس آرڈیننس کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد سن 1993 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کے اسلامی شاعر کا، عبادات کا استعمال نہیں کر سکتے، نہ وہ اذان دے سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ سکتے، وہ اپنا طریقہ ایجاد کریں۔ جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہی نہیں، تو ان کی شریعت پہ دھوکہ کے ساتھ لیبل لگا کے غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کو قرآن کریم کی، وہ خواہ غلط تفسیر کے نام سے ہو، تعویل اور تحریف کے نام سے ہو، یا مدبی شاعر کے نام پہ ہو، انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ پس منظر تھا جسے میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لیکن قادیانی مسلسل اس کوشش میں، اور عالمی دباؤ بھی، استعماری دباؤ بھی، اس وقت بھی اور اب بھی، کہ کسی طور انہیں اب قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کھلے بندوں وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔
مبارک ثانی نامی ایک شخص نے تفسیر صغیر کے نام سے قرآن کریم کا ایک ترجمہ اور تفسیر جو ان قادیانیوں کی، مرزا بشیر الدین محمود کی جو بیٹا ہے غلام محمد قادیانی کا، اس کا ترجمہ قرآن اور تفسیر ہے، جس میں ختم نبوت کی آیات کو تحریف کر کے، تروڑ مروڑ کے، اس کے غلط جو ہے وہ تراجم اور غلط مفہوم بیان کر کے چھاپا، اسے تقسیم کیا۔ ہم نے پھر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ایف آئی آر کٹوانے کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آپ یقین مانیں 4 سال بعد ہائی کورٹ کے حکم پہ، قرآن بورڈ کے فیصلے کے نتیجے میں 4 سال بعد ایف آئی آر کٹی، اس مقدمہ کی 4 سال بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کٹی، جے آئی ٹی بنا دی گئی، مفاہمتی کمیٹیاں بنا دی گئیں معاملے کو لٹکانے کی۔ اور جب حکومت کے اپنے بنائے ہوئے ادارے قرآن بورڈ کے پاس یہ کیس آیا اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ قرآن کریم کی تحریف ہے اور آئین پاکستان سے متصادم ہے، قرآن و حدیث سے متصادم ہے، لہذا ایف آئی آر کاٹی جائے، وہ بدبخت گرفتار ہوا، ضمانت کی درخواست سیشن کورٹ سے ہوتے ہوتے ہائی کورٹ تک وہ درخواست مسترد ہوئی۔ ان کا قانونی حق ہے، لیکن اگر ان کا قانونی حق ہے تو ہم اکثریت کا، مسلمانوں کا بھی قانونی حق ہے۔ نہ جانے کس دباؤ میں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور میں اگر اسے توہین عدالت سمجھا جاتا ہے تو میرے لیے توہین عدالت سے بڑھ کے زیادہ اہم ناموس رسالت ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اقبال کے اسی شعر کے مطابق کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کریم کے وعدے احکام کے برعکس کوئی فیصلہ دے گی تو بحیثیت مسلمان ہم اسے تسلیم کرنے کے بالکل پابند نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کا استعمال چیف جسٹس صاحب فرما رہے اپنے فیصلہ میں کہ میں نے قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ اور خلفائے راشدین اور فقہاء کے اقوال، چند آیات اور ان کا مفہوم بھی خود ساختہ، کہ اگر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیات کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اب یہی عام لوگوں کے ذہن میں بھی کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہم ان پہ زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ کبھی حضرات صحابہ کو بھی تو دیکھ لو کہ انہوں نے آیت کا یہ مفہوم لیا، اگر دین میں کوئی جبر نہیں تھا تو پھر بدر کیوں ہوئی، غزوہ احد کیوں ہوا، غزوہ احزاب کیوں ہوا، فتح مکہ کیوں ہوا، پھر رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ تو رسول اللہ تو کہتے کہ ٹھیک ہے میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کہ جی پیغمبر کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، تو اگر پیغمبر کا کام پہنچا دینا تھا تو پیغمبر یہ کیوں کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں جب تک وہ اللہ کی توحید اور میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ اب اگر میں کسی قانونی نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں یا میڈیکل سائنس کے کسی مسئلے کو چھیڑ بیٹھوں تو کوئی ڈاکٹر مجھے اجازت دے گا؟ کوئی وکیل مجھے اجازت دے گا؟ اور اگر کوئی جج یا وکیل اپنے تمام تر احترام کے باوجود
قرآن و حدیث کی خود ساختہ تفسیر اور تشریح شروع کر دے تو ہم بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ان آیات کو علماء امت کی تفسیرات اور تعبیرات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اس کا مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، ہم گن پوائنٹ پہ کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ لیکن اسلام قبول کر لیا، میں کہوں میں مسلمان ہوں الحمدللہ، نماز میں نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ میں نہیں دوں گا، روزے میں نہیں رکھوں گا، کھلے بندوں میں رمضان میں کھاؤں گا، حج کا میں انکار کر دوں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف تلوار نہ اٹھاتے، جبکہ حضرت عمر آئے کہ خلیفۃ رسول اللہ اس وقت کئی محال کھلے ہوئے، جو زکوٰۃ کے منکر ہیں اور ان کے پاس یہ ایک شبہ ہے ان کے ذہن میں کہ زکوٰۃ کس کا استحقاق تھا لینا، رسول اللہ کا، اب رسول اللہ کے بعد زکوٰۃ لینا کسی اور کا استحقاق نہیں ہے، تو انہیں ہم بعد میں نپٹ لیں گے، پہلے دیگر محاذ ان سے ہم فارغ ہو لیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اخوار فی الجاہلیت اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑا زوراور بنتا تھا، طاقتور بنتا تھا، اب اسلام کے معاملے میں آ کے کمزور موقع پہ جا رہا۔ فرمایا میں اکیلا بھی رہ جاؤں، اور سیدنا صدیق اکبر کے یہ تاریخی جملہ کتب حدیث میں کتب سیر میں موجود ہے، فرمایا تم لوگ مدینہ میں مجھے تنہا چھوڑ دو، اور مدینہ کے درندے اگر میرے وجود کو نوچتے رہیں پھر بھی میں اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس سے لڑ کے رہوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو تو اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر سمجھ نہیں آئی جو ہمارے چیف صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہے، اور پھر مدعی کو سننے کہ مدعی کون ہوتا ہے، ریاست مدعی ہے، مقدمے کا مدعی سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک جو شخص ہے اسے سننے سے انکار۔ سرکاری وکیل کو کہا، اس نے کہا جی کہ مجھے کل کیس ملا ہے، کل فائل ملی ہے، مجھے مہلت دی جائے، نہیں مجھے آج اس کیس کا فیصلہ نمٹانا ہے۔ پھر جب یہ فیصلہ آیا ریویو پیٹیشن دائر ہوئی، علماء نے انہوں نے پھر بھی قانونی راستہ اختیار کیا، اس میں بھی اپنی مرضی کے، آپ کو شاید میری بات سے اختلاف ہو، لیکن جو شخص نظریہ پاکستان کا مخالف ہو وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ میں واضح طور پہ کہتا ہوں جاوید احمد غامدی نظریہ پاکستان کا مخالف شخص ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب کا ریاست اور ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تحریریں اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ نام ہی غلط ہے، جو تمہارے ملک کے اسلامی جمہوریہ ہونے کا، اسے جمہوریہ سے کوئی اختلاف نہیں، اسے اسلامی سے اختلاف ہے، کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جس کے نزدیک قادیانی غیر مسلم نہیں ہیں اس کی رائے تو سپریم کورٹ لینے کو تیار ہے، اور امت کے دیگر علماء، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، جنہیں دنیا بھر جو ہے وہ محدث فقی مفتی تسلیم کرتی، مفتی منیب الرحمان، دیگر حضرات، میں کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، وہ حضرات علماء جن کی دینی حمیت، دینی غیرت، دینی مقام و مرتبہ پہ پورے پاکستانی قوم اور امت متفق ہے۔ چیف صاحب کو اگر کوئی ملا ہے تو وہ اسی جاوید احمد غامدی کا گمراہ ٹولے سے تعلق رکھنے والا ہے کہ وہ آئے اور اپنی رائے دیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار ہی نہیں دیتا۔ اور جب علماء نے وہاں اپنا موقف دے دیا کہ یہ شخص ہمارا نمائندہ نہیں ہے، ہم اپنا موقف خود پیش کریں گے، تو چیف صاحب نے باقی علماء کو بھی سننے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے، اس پاکستان کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے بھی آئینی حقوق ہیں۔ اگر کوئی توہین عدالت کرے
تو پھر تو عدالتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. قائد اعظم کی توہین کرے، علامہ اقبال کی توہین کرے، قانون حرکت میں آتا ہے، آنا چاہیے. لیکن پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہے. ہمارے لیے ناموس رسالت سب سے پہلے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ، یہ ہماری زندگی. اور شاید چیف صاحب بھول گئے ہیں، ذرا 53 کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، 73 کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، 74 کی تاریخ اٹھا لیں، 84 کی تاریخ اٹھا لیں، تاریخ پڑھ لیں ذرا. میں صرف ایک حوالہ دوں گا، یہ مسجد شہداء اکابر بیٹھے ہیں، اس میاں معصوم صاحب دیگر، جنہوں نے ان تاریخوں کو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ہم تو طالب علم تھے، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ڈویژنل امیر تھے، اس لیے یہ ساری چیزیں دین میں. اللہ اکبر، کرفیو لگا ہوا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکل سکتا، اور اذان دینے پہ بھی پابندی. یکے بعد دیگرے کئی نوجوان آئے، اذان دیتے دیتے جام شہادت نوش کیا اسی مقام پہ جہاں آج مسجد شہداء. کبھی اس کی تاریخ تو پڑھو. ایک خاتون 73 کی تاریخ جو ہے، ایک خاتون گزر رہی ہے بیٹے کی بارات لے کے، دیکھا یہاں پولیس ہے، مجمع لگا ہوا ہے، بتایا گیا کہ اذان دینے پہ پابندی ہے. وہ ملک جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا، آج وہیں محمد الرسول اللہ کی اذان دینے پہ پابندی. بیٹے کو کہا بیٹا میں بڑے ارمانوں کے ساتھ تیری دلہن لینے نکلی تھی، لیکن یہاں پیغمبر کی نبوت اور ناموس کا معاملہ ہے، جا پہلے جا کے نبی کی اذان مکمل کر، زندگی ہوئی تو یہاں تیری شادی کر دوں گی، ورنہ میں تیری شادی اللہ کے حضور دعا کرتی ہوں اللہ قرآن جنت سے کر دے. وہ دلہا آیا، صحرا لگا ہوا، آ کے اس نے اذان دی، گولی آئی، اسے بھی شہید کر دیا. یہ کچھ جذباتیت نہیں ہے، اور نہ میں نے کبھی کسی جذباتی موضوع کو یہاں چھیڑا، میں نے کبھی کسی سیاسی موضوع کو یہاں بنیاد نہیں بنایا. لیکن ختم نبوت نہ سیاسی مسئلہ ہے نہ جذباتی مسئلہ ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے. اس لیے اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے، خدا را اپنے فیصلوں پہ خود نظر کرے. آپ پہ لاکھ دباؤ ہوگا، لیکن اس دباؤ کا کیا کرو گے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہوگا. اس امت نے تو ایسے ایسے فقید المثال نمونے پیش کیے ہیں. میں نے غالباً پہلے بھی ذکر کیا، تنبیہ الغافلین میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون کا واقعہ ذکر کیا کہ زمانہ اسلام میں ابتدائی دور میں خواتین نکلتی تو ایک آنکھ کا پردہ کر کے، ایک آنکھ کھلی رکھ کے راستہ دیکھنے کے لیے. ایک اوباش کی نظر پڑی، دعا کریں اللہ ہمیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرمائیں. نظر پڑی، پیچھے پیچھے آ گیا، دعوت گناہ دی تو اس نے اشارہ کیا، سمجھا بدبخت سمجھا کہ کام ہو گیا. وہ ایک خاتون گھر میں داخل ہوئی، اپنی چاقو سے اپنی آنکھ نکالی، ایک پلیٹ میں رکھی اور خادمہ کو دی، غلام کو جاؤ باہر ایک بدبخت کھڑا ہے، کہا اسی آنکھ پہ عاشق تھے، لے جاؤ تم. انہوں نے کہا اور اللہ کی بندی اس بدبخت کے لیے اپنی آنکھ ضائع کر دی. کہنے لگی جس آنکھ پہ غیر محرم کی نگاہ پڑی تھی، ہوس والی نگاہ، شرم آتی تھی، وہ نگاہ لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت والے دن کس طرح پیش ہوں. تو ہم ختم نبوت کے حوالے سے نہ ہمارے اکابر کے موقف میں، نہ ہمارے علماء کے موقف میں، اکابر کے موقف میں پہلے کوئی لچک تھی، نہ اب کوئی لچک آئے گی. ہم نے قانونی جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے تو خدا را ملزم کے حقوق ہے تو مدعی کے کوئی حقوق نہیں.
سرکاری وکیل کا کوئی حق نہیں. اگر ریاست مدعی ہے تو ریاست کے وکیل کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ اور اپنی مرضی کے افراد کو بلا کے اور پھر قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کے ذریعے یہ فیصلہ. میں نے تو ابتدا میں کہا ہم تو صحابہ میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہم انہیں نہ مانتے، غلام احمد قادیانی کے نبی ماننے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ صحیح فطرت رکھنے والا، صحیح عقل رکھنے والا انسان غلام احمد قادیانی کے حالات پڑھنے کے بعد اسے ایک مکمل ذہنی تندرست آدمی بھی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے، تم اسے نبی منوانے پہ تیار ہو. تو اس موقف پہ ہمارا واضح موقف ہے اور یہ موقف آپ کا جانا چاہیے. اور مجھے علم ہے اور کئی دفعہ اس کا اظہار بھی ہوا، ہماری ریاستی ایجنسیاں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ موقف حکومت تک پہنچائیں. ملک اس وقت کسی ہنگامہ آرائی کا متحمل نہیں ہے اور یہ ملک ہمارا ہے، قادیانیوں کا نہیں. انہوں نے تو، میں نے پہلے بارہا کہا، پاکستان جب بنا قادیانیوں نے قادیان کو پاکستان کے ساتھ ملانے سے انکار کیا. اگر وہ مسلمان تھے تو قادیان کو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ملنے دیا؟ کشمیر کا مسئلہ قادیانیوں کی سازش. میں نے 14 اگست کی معروضات میں ایک دفعہ دلائل کے ساتھ، اب وقت نہیں، جو ملک و ملت کا غدار ہے ہماری اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. اور میں علامہ اقبال کے بقول ختم نبوت کا غدار ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا. تو آپ کو اس سے اتفاق ہے؟ ہاتھ اٹھا کے یہ اظہار کریں کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے کبھی نہ، میرا یہ مزاج ہے جذبات سے کھیلنا، لیکن یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. محمد الرسول اللہ کی ناموس پہ کوئی بات آئے، کوئی میری بیٹی کو برا بلا کہے، میں برداشت نہیں کرتا. وہ غلام احمد قادیانی جو نبی کی بیٹی فاطمہ کی عزت پہ انگلی اٹھائے، ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جو ہمیں حرامی کہے، ہمیں ولد الزنا کہے، ہمیں غیر مسلم کہے، ہم اسے مسلمان کیسے تسلیم کریں؟ اس لیے ہمارا بڑا واضح موقف ہے. سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ، لیکن قرآن، حدیث اور علماء امت کا اجماع ہمارے لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے کہیں زیادہ اہم ہے. ہم سپریم کورٹ کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ ہم سپریم کورٹ کی مانیں یا حدیث کی مانیں؟ اس لیے میری ارباب اقتدار سے بھی گزارش ہے کہ یہ بیرونی ایجنسیوں کا دباؤ تمہیں بچا نہیں سکے گا. ختم نبوت سے جس نے بھی غداری کی ہے اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل و خوار کیا. وہ نشان عبرت بن کے رہا ہے اور بن کے رہے گا. اس لیے ختم نبوت کے اس موقف پہ ہماری طرف سے یہ واضح پیغام ہے کہ ہم اس متنازع فیصلہ کو، جو آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے، جس کی کوئی قانونی تشریح بھی نہیں کی جا سکتی، جو قانونی نکات وکلاء نے اٹھائے ہیں فیصلے میں اسے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا. اس لیے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیرونی دباؤ کے نتیجے میں آنے والا فیصلہ ہے. یہ سپریم کورٹ کی ساکھ پہ ایک بہت بڑا سیاہ دبا، اور اس سیاہ دبے کو دھونا سپریم کورٹ کا کام ہے، ارباب اقتدار کا کام ہے. ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم ختم نبوت کے منافی کوئی فیصلہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.